نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف احتجاجی لہر ملک کے اسٹوڈنٹس نے شروع کی تھی، جو سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں کے داخلے میں کوٹے کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ مظاہروں کے خلاف حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ شیخ حسینہ کے مستعفی ہونے کے بعد بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ جنرل وقار الزماں نے ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ ایسے وقت میں آیا ہے جب حکومت کے خلاف طلبہ کی احتجاجی تحریک شدت اختیار کر چکی تھی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے اسٹوڈنٹس کے مظاہروں کو شیخ حسینہ کے گزشتہ 15 برس سے جاری دور اقتدار کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا تھا۔ اگرچہ 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ احتجاجی لہر برقرار رہی۔ شیخ حسینہ کا شروع میں ماننا تھا کہ کوٹا کے خلاف احتجاج میں طلبہ شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اور جماعت اسلامی کو ہنگامہ آرائی اور کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کی حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم کو مظاہروں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود احتجاج کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ اسی دوران طلبہ کے مظاہروں کی قیادت کرنے والی تنظیم اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکرمنیشن نے وزیر اعظم کے استعفے تک ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران فوج کے سربراہ وقار الزماں کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اتوار کو سول نافرمانی تحریک کے پہلے روز ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس کے دوران کم سے کم 90 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 14 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پرتشدد واقعات کے بعد طلبہ نے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی کال دی۔ حکومت نے مظاہرین کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے طاقت کے زور پر اس مارچ کو روکنے کا اعلان کیا، اور حکمران جماعت کے ایک رہنما نے کہا کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے ان کی جماعت کے کارکن سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ کرفیو اور عام تعطیل کے اعلانات اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود پیر کو ڈھاکہ کے آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں افراد نے کیپٹل کی جانب مارچ کیا۔ ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسی دوران یہ اطلاعات سامنے آئے کہ فوج کی مداخلت کے بعد شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی ہیں، اور یہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ لندن روانہ ہو گئی ہوں۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے نہیں ہوا، بلکہ ایک طویل عرصے سے چل رہے سیاسی گھمسان کے بعد حالت ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آبزرورز کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کا استعفیٰ اگرچہ طلبہ کے حالیہ احتجاج کا نتیجہ ہے، لیکن جنوری 2024 میں الیکشن کے بعد ہی سے بنگلہ دیش کا سیاسی درجہ حرارت عروج پر تھا۔ ان الیکشنز سے پہلے بڑے پیمانے پر اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی انتخابی مہم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں۔ مظاہرین نے ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس اور عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے وزراء کی رہائش گاہوں پر مظاہرین کے حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی تحفظات کے پیش نظر ڈھاکہ کے ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تجربہ کاروں کے نزدیک انتخابی نتائج پر پائی جانے والی بے چینی اور طلبہ کے احتجاج نے وہ حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے شیخ حسینہ مسلسل چوتھی بار بھی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکیں۔ بہرحال شیخ حسینہ اپنے انجام کو پہنچ گئی اور ملک بھی ایک نازک موڑ پر آ کھڑا ہو گیا ہے۔ آگے راستہ اس سے زیادہ خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر وہاں کے سیاسی دانشوران بلا تاخیر ملک کو کنٹرول کرنے کا مناسب طریقہ نہیں اختیار کیے تو حالات بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ جلد سے جلد ملک کو کنٹرول کرنے اور وہاں امن کو بحال کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں، ورنہ سیاست کا کھیل اور نتیجہ اچانک بھیانک ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہاں کے غیور باشندے اس سے غافل نہیں ہیں، مگر زیادہ تاخیر سے کوئی مشکل پیدا نہ ہو جائے
اس سے چونکنا رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ حق و باطل کی جنگ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ۔